عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور بہت رو رہا تھا اور کانپ رہا تھا اور بہت معافی مانگ رہا تھا. عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ بھئی ہوا کیا، ذرا بتا تو صحیح. تو پہلے تو بیچارہ بول ہی نہیں سکا، اور پھر بہت دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور میں خود اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں. کبھی کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا پیشہ جو ہے کفن چوری ہے. اس زمانے میں لوگ جو ہیں جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا تھا تو قبرستان میں جاتے تھے، قبر کھودتے تھے اور کفن چوری کر کے بیچ لیتے تھے تاکہ ایک دو دن کچھ روٹی کا گزر بسر ہو جاوے. تو کہا کہ میں کفن چور ہوں اور اب میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اب سے کفن چوری نہیں کروں گا. کہا اچھا بھائی کفن چور ہے کفن چور تو کیا واقعہ ہوا کہ تو توبہ کر رہا ہے؟ کہا کہ گزشتہ رات میں قبرستان میں گیا اور 4-5 نئی قبریں تھیں، تو میں نے ایک قبر کو کھودا. ایک قبر کو کھودا تو ایک دم ہیبت ناک منظر. میرے بھائیو قبر میں ہم سب کو سونا ہے، سب کو سونا ہے. اگر برائیوں کے ساتھ گئے کوئی پرسان حل نہیں ہوگا، کوئی پرسان حل نہیں ہوگا. کہا کہ جب میں نے قبر کو کھولا اور اندر جب میں نے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح نارمل کنڈیشن نہیں تھا اس قبر کا. میں تو قبر کھودتا ہی رہتا تھا، مجھے تو مردوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے تو عادت پڑ گئی تھی. مگر اس دن ایک خاص قسم کا ڈر مجھے محسوس ہو رہا تھا. اور جب میں نیچے قبر میں اترا تو میں نے دیکھا کہ مردے کا بدن جو ہے وہ تو قبلے کی طرف ہے، مگر اس کا چہرہ قبلے سے دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ علماء اور اہل علم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے چہرے حق تعالی شانہ دفن کیے جانے کے بعد قبلے سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں. اور حضرت جو ہے اتنی قوت کے ساتھ یہ بات فرماتے تھے کہ اگر کسی کو میری بات پر یقین نہ آئے تو کسی عالم کے مخالف کی قبر کو کھود کر دیکھ لو. حضرت یہ فرماتے تھے. یہ جو ہے جلدی اس نے قبر بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو کہا کہ آواز آئی غیب کی کہ بھائی تو پوچھتا نہیں کہ اس کی حالت کیوں ایسی ہے؟ تو کہا کہ ڈرتے میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا دو کہ کیوں اس کی حالت ایسی ہے. تو کہا کہ یہ نماز کو ہلکا سمجھتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا ہلکا سمجھتا تھا، بھائی ٹھیک ہے ہو گئی، پڑھ لی نہیں پڑھی، قضا ہوئی تو بھی کوئی صدمہ نہیں. کہا کہ پھر مجھے خیال آیا کہ کل روٹی کا کیا ہوگا، چلو دوسری قبر کھود لیتے ہیں. جب دوسری قبر کو میں نے کھودا تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو مردہ پڑا ہوا تھا اس میں بھی ہیبت. اس میں دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ جو ہے وہ خنزیر کا ہو گیا تھا اور اسے زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا. کہا کہ میں جلدی بھاگنے لگا قبر کو بند کر کے. تو مجھے کہا کہ بھائی پوچھتے نہیں کہ اس کی حالت کیوں ہے؟ کہ میں نے پوچھا کہ اس کی حالت کیوں ہے؟ تو کہا کہ یہ شراب پینے والا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے. پھر خیال آیا کہ بھائی بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے، چلو ایک تیسری قبر کھودتے ہیں. تیسری قبر میں نے کھودی تو اس میں بھی ہیبت ناک منظر. میں نے دیکھا کہ جو مردہ ہے مردہ اس کو آگ کی میخوں سے زمین پر گھڑا گیا ہے. بڑے کھیلے اور بڑی کیل جو ہے پرانے زمانے میں جب کسی کو سزا دیتے تھے تو بدن کے اندر گھاڑ کر کے زمین میں لٹا دیتے تھے. تو کہا آگ کی میخیں ہیں اور اس کی زبان جو ہے وہ گدی سے بالکل باہر نکلی ہے اور نیچے پیٹ تک لٹکی ہوئی ہے. کہا کہ میں جلدی بن کر کے بھاگا. پھر تو کہا پوچھو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہا میں نے کہا کہ بھائی بتلا دو. تو کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ چگل خوری کرتا تھا. کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو بھائی چوتھی قبر کھودتے ہیں. چوتھی قبر جب میں نے کھودی تو میں نے دیکھا کہ مردہ جو ہے تل ملا رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے اور آگ میں اس کو جلایا جا رہا ہے مگر مر نہیں رہا ہے. پھر وہی معاملہ ہوا تو میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. کہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے اسے جہنم کی سزا دی جا رہی ہے. خیر 4 ہو گئی قبریں، بھاگنے لگا، جانے لگا. پھر خیال آیا کہ چلو اب تو 5ویں کھودتے ہیں، شاید اس میں سے کچھ مل جائے. جب 5ویں میں نے قبر کھودی تو کہنے لگا کہ جیسے ہی میں نے قبر کھودی تو باہر دیکھ رہا تھا کہ رات ہے اور اندر دیکھ رہا تھا کہ دن ہے. جب میں نیچے اترا تو دائیں طرف دیکھوں تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک قبر کھلی ہوئی ہے. بائیں طرف دیکھوں
تو جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک کھلی ہے قبر، آگے پیچھے، اور ایک باغ میں تھا، گھنے درخت، خوبصورت پھول اور نہریں بہ رہی ہیں، اور میری نظر پڑ گئی کہ ایک سونے کا تخت ہے، اس کے اوپر ایک صاحب آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر پھر ایک خوف دل میں طاری ہوا، جسے نیک لوگوں کو دیکھ کر ایک رعب پڑتا ہے، تو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا بھی کفن میں ہاتھ لگا سکوں، تو میں بند کر کے جلدی جلدی جانے لگا۔ تو کہا کہ بھائی اس کے بارے میں بھی تو پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ان چاروں کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے۔ تو کہا میں نے کہا کہ یہ کون ہے، تو کہا شاب صالح نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، پہلے 4 والوں میں سے بننے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کر کے نیکی کا ارادہ کرنا چاہیے، اور بھائی نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، گھر میں ماؤں اور بہنوں کو بھی توفیق دے۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بعد میں پہنچے گی، اللہ تعالی بہت توفیق عطا فرمائے، اور بھائی گھر میں جو ہے پیار محبت سے اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو اس کی ترغیب دو، اور بچے اور گھر والے اور ماں باپ اگر جلدی اس کی طرف نہ آئیں تو اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل نماز کی 5-5 7-7 منٹ تعلیم کرو، اپنی طرف سے کچھ مت کہو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کر سناؤ گے فضائل نماز گھر میں اپنے اہل و عیال کو، انشاءاللہ ان کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا۔ اور پڑھانے کا طریقہ یہ ہے تعلیم کا کہ کسی وقت آپ کر لیجئے، کسی وقت ان سے کروائیں، اس لیے کہ تعلیم کرنے والا خود بہت توجہ سے سنتا ہے، تو اس کا اہتمام کرو، انشاءاللہ حق تعالی شانہ جو ہے گھر میں نماز کا ایک ماحول پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔